الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اسلامیات کلاس تو ہم لیکچر نمبر 23 ہے۔ سورہ احزاب ہم نے مکمل کر لی تھی اور 22 نمبر جو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت پڑھی تھی۔ آج ہم نے دوسری اور تیسری آیت ترجمہ پڑھنا ہے، اور موضوعاتی مطالعے میں سے طہارت میں پہلا سوال جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا وضو کے بارے میں نوٹ لکھیں، اس کے اندر وضو کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے اور وضو کے جو 4 فرض ہیں ان کو بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم۔ ان یثقفوکم، اگر کافر تم پر قدرت پا لیں، یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے کیا ہو جائیں؟ دشمن ہو جائیں۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، اور ایذا دینے کے لیے ایدیہم کا مطلب ہے ہاتھ بھی چلائیں گے، والسنتہم، اور اپنی زبانیں بھی چلائیں گے۔ یعنی اگر کافر مومنین پر قدرت پا لیتے ہیں تو وہ کافر مومنین کو، مسلمانوں کو ایذا دینے کے لیے اپنے ہاتھ بھی چلائیں گے، جتنی حد الامکان کوشش کر سکیں گے تکلیف دینے کے لیے، اور زبانیں بھی چلائیں گے۔ تو کیا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے سخت دشمن ہو جائیں۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی چلائیں۔ وودوا لو تکفرون، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کس طرح کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم واولادکم، اور واولادکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نہ رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ لن تنفعکم کا مطلب ہے ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو، ہرگز نہیں کام آئے گے تمہارے۔ ارحامکم رشتے ناتے، اولادکم اور کیا ہے؟ اولاد، یوم القیامہ کس دن؟ قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کے دن نہ انسان کے لیے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ یفصل بینکم، اللہ اس دن تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے، کیونکہ احکم الحاکمین ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العزت کی ذات اس کو دیکھنے والی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات جو کچھ ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کے قبضے کنٹرول میں ہے۔ ہمارا یہ سب کچھ کرنا، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، اللہ کے رب العزت ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں۔ ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے ایذا دینے کے لیے اور زبانیں بھی چلائیں گے۔ وودوا لو تکفرون، اور وہ تمنا کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح تم کیا ہو جاؤ؟ کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم واولادکم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن نہ رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ یفصل بینکم، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی نہ رشتے ناتے کام آئیں گے۔ دیکھو قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے آدمی اپنے والد کے پاس جائے گا، والدہ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انسان سے محبت کرنے والی جو ذات ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اس دن ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ کوئی ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ قیامت کے دن نہ رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ ہی کیا؟ اولاد کام آئے گی۔ تو یہ دوسری اور تیسری آیت کا ترجمہ ہے سورہ الممتحنہ کا۔ آگے ہم نے موضوعاتی مطالعے میں سے کل طہارت پر کچھ قرآنی آیات بھی بتائی تھی، احادیث رسول بھی بتائی تھی۔ اس کے بعد ہے طہارت کے بعد وضو کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے۔ دیکھیں طہارت کے اندر اگر دیکھا جائے تو طہارت میں اگر انسان دیکھے اس کے اندر انسان کو کیا کرنا؟ نماز سے پہلے وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو۔ اگر جسم اور لباس پاک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جب تک انسان غسل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے فرائض کے اندر آپ دیکھیں
4 فرض ہیں۔ سب سے پہلے ہے چہرے کا دھونا، مکمل چہرہ دھونا، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وضو کے فرض کتنے؟ 4۔ پہلا فرض کیا ہے؟ مکمل چہرے کا دھونا، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھونا فرض ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ایسے منہ پر پانی مارتے ہیں، ہماری یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہے، تھوڑی کے نیچے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب ہم نے فرضیت کو ادا نہیں کیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ دوسرے کیا ہے اس کے اندر کہ کوہنی سمیت بازو کو دھونا۔ ہم اکثر بازو دھوتے ہیں تو ہماری یہ جگہ جو ہوتی ہے خشک رہ جاتی ہے، حالانکہ غایت انتہا جو ہے، غایت مغیّہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم نے یہاں تک دھونے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تیسرا اس کے اندر وضو کا فرض کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ آپ دیکھیں کہ چوتھائی سر کے مسح کے اندر یہ فرض ہے، لیکن ہم نے جو طریقہ ادا کرنا ہے اس کے اندر فرض کو بھی ادا کرنا ہے اور سنت کو بھی ادا کرنا ہے۔ جس طرح کہ بازو دھویا، تھوڑا سا پانی ہاتھ پہ ڈالا، یہ طریقہ ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہوگا، یہ 3 انگلیاں ملی ہوئی، شہادت والی انگلی الگ ہوگی، انگوٹھا الگ، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، ایسے لے کر جانا ہے۔ یہ تو میں ایسے لے کر جاؤں، ویسے واپس آنا ہے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح سر کے بال ہوتے ہیں کہ ہماری پف خراب نہ ہو جائے، لیکن ہاتھ لے کر بھی جانا ہے اور واپس بھی لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی باقی رہ گئی ہے، کیونکہ ہم 3 انگلیاں سر پہ لے کر گئے ہیں، ایسے ہی واپس لے کر آئے، تو یہ شہادت کی انگلی کان کے اندر کا خلال کرنا ہے، اور یہ انگوٹھا جو ہے ہمارا یہ کان کی پشت کا خلال کرنا ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے اس کی گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو پہلا فرض کیا تھا؟ چہرے کا دھونا، دوسرا فرض کوہنی سمیت بازو کا دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے اس کے اندر ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ ہمارے کتنے فرض ہو گئے؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ منہ دھونا، کوہنی سمیت بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ ہمارے کتنے ہو گئے؟ وضو کے 4 فرائض ہو گئے۔ آگے ہے وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ آپ دیکھیں وضو کا مسنون طریقہ جو ہے، وضو کرنے والا نیت کرے کہ میں محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خاطر عبادت کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اس عمل کو اپنا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ میں جو عبادت کروں گا صرف اور صرف کس کی رضا کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی کا طریقہ سمجھ کر۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ جب ہم وضو کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر ہم نے وضو کرنا ہے، پاک اور صاف اونچی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ویسے تو جب وضو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے پاس اگر مسواک ہے تو مسواک بھی کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے کیا بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو شروع کرتے ہوئے، پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر، کیونکہ بعض دفعہ وضو کرتے ہوئے پانی نیچے جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس پر گرتا ہے، تو وہ پانی کی چھینٹے جو کپڑوں پر پڑتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اونچی اور پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے۔ پھر کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ ہو تو مستحب ہے، بہتر ہے کہ ایسی جگہ پر وضو کی جگہ بنائی جائے کہ انسان وضو کرتے ہوئے اس وقت بھی اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ پھر 3 بار کیا کرنا؟ کلی کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل دھونا ہے، کوہنی سمیت بازوں کا دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے یہ خیال بھی رکھنا ہے، پہلے ہم نے دایاں حصہ یعنی
دائیں چیز کو دھونا ہے، پھر بائیں حصے کو۔ پہلے اگر مثال کے طور پر ہم نے ایک دایاں ہاتھ دھویا ہے، دایاں کیا ہے بازو دھویا ہے، تو پھر بایاں بازو دھوئیں گے۔ اس طرح ترتیب سے وضو کرنا ہے۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ دھویا جائے گا۔ جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ بھی کیا ہے سنت طریقہ ہے۔ کیا کرنا؟ پہلے ہم نے کیا بتانا ہے؟ وضو کے فرائض کے متعلق بتانا ہے، پھر وضو کا مسنون طریقہ بتانا ہے، کیونکہ وضو کے فرض میں نے آپ کو پہلے بتا دیے کتنے تھے؟ 4۔ منہ دھونا، کونی سمیت بازو دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا وضو کرنے والا جب وضو کرے گا اس کے اندر صرف یہ نیت کرے گا کہ میں محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر عبادت کرنے کے لیے اس اپنے عمل کا سلسلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ سمجھ کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے گا، پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے گا، قبلے کی طرف کیا کر لے؟ منہ کر لے، تو یہ مستحب ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے گا، 3 بار کلی کرے گا، 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کے بعد پھر اپنے مکمل چہرے کو دھوئے گا، یعنی پیشانی کے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرے کو دھوئے گا۔ اسی طرح اس کے علاوہ کوہنی سمیت بازوں کا دھوئے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ سر کا مسح کرے گا۔ ویسے مسح تو چوتھائی سر کا فرض ہے، تو میں نے پہلے بتا دیا مکمل ہم نے سر کا مسح کرنا ہے، اور اس کے اندر فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ مسح کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ آگے یہ چیز دیکھنی ہے، وضو کرتے ہوئے ہم نے یہ لازمی خیال کرنا ہے کہ پہلے ہم نے جسم کا دایاں حصہ دھونا ہے، پھر ہم نے جسم کا کیا ہے بایاں حصہ دھونا ہے، پھر جسم کے اعضاء کو ہم نے کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار دھونا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ آگے وضو کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے، تو وضو کے فرض کے بارے میں ہم نے بتایا، اور وضو کرنے کا مسنون طریقہ کہ کس طرح ہم نے وضو کرنا ہے، اور وہ میں نے آپ کو مسنون جو طریقہ تھا کس طرح ابتدا کرنی ہے اور کس جگہ پر انتہا کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ تو کل کے ٹاپک کے اندر ہم نے طہارت کے متعلق کچھ قرآنی آیات اور احادیث بتائی تھی۔ آج کے ٹاپک کے اندر وضو کے فرض اور وضو کا مسنون طریقہ بتایا ہے، اور کل کا جو ٹاپک اس سے آگے جو ٹاپک ہوگا 24 نمبر لیکچر نمبر 24 جو ہوگا اس کے اندر ہم نے غسل کے فرض اور غسل کا مسنون طریقہ جو ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔